بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس جو ہم نے شروع کی ہے یہ لائیو بیان ہے، اور یہ آج کے اس میں سوال جواب کا سیشن شروع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو مجلس رکھی گئی ہے اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ سوالات جوابات رہتے ہیں، تو ان کے جو سوال جواب رہیں گے تو وہ اپنے سوال جواب کو یہاں پر حل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر اپنے سوال جواب پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا جیسے مرد حضرات دین اسلام کو سیکھنے کے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے مکلف ہیں، تو ایسے ہی عورتیں بھی اس کی مکلف ہیں۔ تو مرد و عورت دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے احکام کو سیکھے، مسائل کو سیکھے، کیونکہ جب تک مسائل نہیں سیکھیں گے، دین اسلام کا علم نہیں ہوگا، تب تک احکام خداوندی کو بجا لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جی محمد شعیب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کا علاج سوال کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں ہم جاہل ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم واقف نہیں ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ سوال کر لیا جائے، علماء سے پوچھ لیا جائے۔ قرآن کریم میں اسی کا تذکرہ کیا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اے لوگو اہل علم سے سوال کر لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی مسئلے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو اس کو پوچھ کر کے، اس کو سیکھ کر کے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اور اس کو معلوم کر لیا جائے، کیونکہ تجربہ یہ رہا ہے کہ شیطان جب بھی بہکاتا ہے وہ اسی وقت بہکاتا ہے جب کہ ہم کو مسائل کا علم نہ ہو، جب ہمیں پتہ نہ ہو۔ جی عالم اور مفتی میں بنیادی کیا فرق ہے؟ یہ محمد شعیب صاحب کا سوال ہے کہ عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے۔ اصل میں عالم کو مسئلے مسائل کا علم تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پر وہ لوگوں کو فتویٰ دے سکے۔ جو اس نے پڑھا ہے وہ تو بتا سکتا ہے، لیکن مسائل میں قیاس اور دوسری چیزوں سے مسائل کو استنباط کر کے فتویٰ دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی عالم کے اندر، جبکہ مفتی کو الگ سے کورسز کرائے جاتے ہیں، الگ سے اس کی پڑھائی ہوتی ہے، اور مفتی کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے اور ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قیاس سے ادلہ اربع، جو ادلہ اربع ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن ہے، حدیث ہے، اور قیاس شرعی ہے، اور اجماع امت ہے، یہ ان کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ 4 دلائل ہیں اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو حل کیا جائے گا۔ تو مفتی کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کتابیں پڑھ کر کے اور اپنے حالات زمانہ کے مسائل سے واقفیت ہو کر کے، تو اس کے اندر وہ مہارت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں فتویٰ دینا الگ چیز ہے اور سوال کرنا اور مسئلے کا جواب دے دینا الگ چیز ہے۔ مفتی کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ یوں کہہ لے وہ آتھنٹک ہوتا ہے، اس کے آگے پھر چون چرا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے عالم کے اندر اور مفتی کے اندر۔ عالم کی کورس 8-9 سال کا ہوتا ہے اور مفتی پھر اس کے بعد بنتا ہے۔ السلام علیکم، جی محتشم پاشا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ فرق ہے مفتی کے اندر اور عالم کے اندر۔ عالم تو آدمی بن سکتا ہے لیکن مفتی بننا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ جی السلام علیکم حضرت، کسی کا حافظہ کمزور ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو اس کے لیے علاج وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا۔ بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم لے کر کے نازل ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ کے اندر فرمایا گیا کہ آپ جلدی نہ کیجئے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ اے نبی جب جبریل آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ دھیان سے سنیے، جلدی جلدی مت جو ہے پڑھیے، اس کے بعد میں اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو ہے ایک جگہ فرمایا گیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، فلا تنسا، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ تو قوت حافظہ کے لیے جن کا بھی ذہن کمزور ہو، حافظہ کمزور ہو، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنقرئک فلا تنسا یہ وظیفہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، تو جو بھی ان کو قوت حافظہ میں کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ 9 محرم کا روزہ رکھا اور 10 عاشورہ کو، جی اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ 9 کا رکھا تھا اور 10 کو ان کو حیض کا خون آ گیا،
یا تو کوئی اور بیماری، کوئی اور عذر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ان کی نیت تھی رکھنے کی لیکن عذر آ گیا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کو وہی ثواب مرحمت فرمائیں گے جو اس بندے کو ہوگا جو روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ نہ رکھنے میں ان کا اپنا کوئی عذر نہیں ہے بلکہ شرعی عذر ہے، لہٰذا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ 9 کو رکھا، 10 کو نہیں رکھ پائے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی آپ کو ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ ہاں، عورتیں یہ ہیں کہ اپنی ڈیٹ ذرا دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں تاریخوں میں ان کو ماہواری نہ آتی ہو، تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ کہ خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں اور پیمبری مل جائے۔ آپ ہر ہفتہ ایک دن مسائل پوچھنے کا پروگرام رکھا کریں مفتی صاحب۔ جی محمد شعیب جی انشاءاللہ ضرور، یہ اتوار کے دن ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ اتوار کا دن ہمارا فری ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو یہ سوال و جواب کی ایک مجلس ہو جائے، تاکہ یہاں پر آ کر کے آپ لوگوں کو جو سوال جواب پوچھنا ہو تو وہ آپ یہاں آن لائن پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے فیس ٹو فیس جواب مل جائے گا، ایسا لگے گا کہ آپ ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو کہ خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں اور پیمبری مل جائے۔ آپ نے مشہور واقعہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے کوہ طور پہ کہ تم رکو میں آگ لے کر کے جاتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو معلوم پڑا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آتے ہیں تو ایسے مرحمت فرما دیتے ہیں کہ آدمی چاہتا کچھ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر کے بندے کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور فارسی کے اندر مقولہ ہے رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اسی وجہ سے ہم کو شب قدر عطا فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور دوسرے بابرکت مواقع اور ایام ہم کو عطا فرمائے، تاکہ جو بندے پورا سال غفلت کے اندر رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ایک آدمی صاحب ترتیب ہے، اس کی ایک نماز چھوٹ گئی ہے، اب اس آدمی نے اس کو چھوڑ کر اگلے دن کی نماز پڑھ لی تو کیا؟ جی نہیں، جو آدمی صاحب ترتیب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی پہلے اس کو ادا کرے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا، وہ نماز پڑھنے سے پہلے اگلی نمازیں پڑھ لی، تو اس کی اگلی نمازیں نہیں ہوں گی، بلکہ پہلے جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کو پوری کرے، پھر اس کے بعد میں جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان کا واپس ہی ادا کرے گا، صاحب ترتیب کے لیے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بالغ ہونے کے بعد میں کوئی بھی نماز نہ چھوٹی ہو، یا چھوٹی تو ہو مگر اس نے ادا کر لیا ہو، اور اس کے ذمے 5 نمازوں سے زیادہ کوئی نماز باقی نہ رہے، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے۔ کیا میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا سکتے ہیں؟ جی میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا تو سکتے ہیں، تاہم بہتر یہ ہے کہ میت کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کا سر، اس کا چہرہ، یہ سب قبلے کی طرف ہوں، اس طریقے سے لٹایا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم رات میں سوتے ہیں، جیسے سوتے ہیں، سونے کا جو سنت طریقہ ہے قبلہ رخ پیر کر کے، تو اس طریقے سے میت کو لٹانا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ باقی اگر پیر کر دیں گے تو اجازت تو گنجائش تو بہرحال ہے۔ کیا اس موجودہ وبائی کی بیماری میں جو فوت ہو جائے وہ شہید کہلائے گا؟ کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جو اس بیماری کے اندر فوت ہو جائے گا بے شک وہ شہید کہلائے گا، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شہید فرمایا جو وبائی بیماری میں فوت ہو جائے۔ جو وبائی بیماری جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے، یا اس طرح کی جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی عام بیماری ہوتی ہے، سب لوگوں کو پوری دنیا کے اندر یا کسی خاص علاقے میں یا شہر میں وہ بیماری سب کو پھیل رہی ہو، تو ایسی بیماری کو وبائی بیماری کہا جاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی وبائی بیماری کے اندر جو بندہ مرے گا تو وہ شہید کہلائے گا۔ لہٰذا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس بیماری کے اندر فوت ہو رہے ہیں کورونا وغیرہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ لوگ شہید کے حکم میں ہیں، اصلی شہید کا درجہ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ اصلی شہید تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے، اس کے لیے وہ ثواب ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے ثوابات بھی ان کو ضرور دیے جائیں گے۔ دوسرا پوچھا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، تو جو بندہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرائض کے اندر اور واجبات نمازوں کے اندر، فرض نمازیں جیسے 5 نمازیں ہیں، واجب نمازیں جیسے وطر کی نماز ہے، تو فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہی ضروری ہے۔ جو بندہ یا بندی کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو بیٹھ کر کے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ گھروں میں چڑیا پالنا کیسا ہے؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاٹھی کھیلنا سنت ہے۔
تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں باقی سنت نمازیں اگر یا نوافل نمازیں اگر بندہ بیٹھ کر کے پڑھے گا تو پھر اس کو آدھا ثواب ملے گا جیسے حدیث میں فرمایا گیا. تو فرض نمازیں کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا چاہیے. اگر کوئی بیٹھ کر کے پڑھے گا باوجود یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. دوسرا مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے کیا لاٹھی کھیلنا سنت ہے؟ تو کھیل کے جس کے اندر دین و دنیا کا نفع ہو بے شک کھیلنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تلوار بازی، تیر بازی اور اس طرح کی گھڑ دوڑ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. تو لاٹھی بھی، اس سے جسم کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں یہ کام بھی آتی ہے. لہذا اگر اس کو ایک درجے میں سنت تو کہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. تو روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاٹھیوں سے کھیلنا تو کہیں مروی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ صحابہ چونکہ اس طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے جو دشمن کے مقابلے میں کام بھی آئیں اور جس سے ورزش بھی ہو، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھیل کھیلنے چاہیے اور اس کی مشق ہونی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام بھی آ سکے. لہٰذا لاٹھی کھیلنا چاہیے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اپنی فٹنس کے لیے، ورزش کے لیے بھی بہتر ہے اور دشمن کے مقابلے میں بھی کام آتا ہے. لاٹھی ساتھ رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ہماری ایک کلپ ہے اس کے اوپر، وہ دیکھ لیجیے گا. عصا یعنی لاٹھی ساتھ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں. لاٹھی ساتھ رکھنا سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اس لیے لاٹھی ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ دشمن دیکھ کے دور سے ہی ڈر جائے. تو بہرحال اگلا سوال تھا کیا چڑیا پالنا سنت ہے؟ چڑیا پالنا سنت بھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ سنت اس عمل کو کہا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہے کوئی پالنا چاہے تو پال سکتے ہیں جی. تو اگر کوئی چڑیا یا دوسرے پرندے، طوطا وغیرہ اگر کوئی پالنا چاہے، کبوتر وغیرہ گھروں کے اندر پالنا چاہے تو بے شک پال سکتے ہیں. جو ہے اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس خیال یہ رکھا جائے کہ جانوروں کو بند رکھنے کے علاوہ، پنجرے میں بند رکھنے کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہ ہو. کیا گھروں میں بلی وغیرہ پال سکتے ہیں؟ جی ہاں، بلی وغیرہ پالنے کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کو بھی اسی سوال میں ایڈ کر لیجئے. بلی ہو، کبوتر ہو، طوطے ہوں یا دوسری چیزیں ہوں تو ان کو پال سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رکھیے گا کہ ان کے کھانے پینے کا نظم رہے اور ان کو سوائے پنجرے میں بند کرنے یا باندھ کر رکھنے کے علاوہ کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ حدیث میں ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نیک تھی، دیندار تھی، لیکن اس نے اپنے گھر میں بلی باندھ رکھی تھی اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی. نہ تو خود کھانا کھلاتی تھی، نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا. ہو گئی تو وہ عصر کی نماز پڑھا سکتا ہے کیا؟ اچھا جی. تو اس لیے پرندوں کو پالنا تو جائز ہے لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو وہ عصر کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جی اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا، اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ بغیر ظہر کی نماز پڑھے عصر کی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ترتیب نہ ہو. صاحب ترتیب ہے تو پھر پہلے اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھائے. صاحب ترتیب کے لیے یہ مسئلہ ہے. باقی ہم جیسے لوگ جن کی نمازیں چھوٹتی ہی رہتی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھا سکتے ہیں اور جو قضا ہو گئی تھی اس کو نماز کو بعد میں ادا کر لے. جی اور ہمارے دوسرے بھائی نے کچھ سوال کیا ہے. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ سوال ایک 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ ظاہر ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، 10 سیکنڈ کے بعد پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، تو تب تک کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا. تو بہرحال یہ سوال جواب کی مجلس ہے، جو اس وقت لائیو اس وقت موجود ہیں تو وہ سوال جواب کر لیجئے انشاءاللہ. اس وقت جو بھی ممکن ہوگا اس کا جواب دے دیا جائے گا. حوالہ جات جو بھی انشاءاللہ ذہن میں ہوں گے اس وقت بتا دیے جائیں گے، اور جن کا حوالے اس وقت نہیں بتا پائیں گے انشاءاللہ آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا یا کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ان کے حوالے کی بھی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دین تو اعتبار ہی کا نام ہے. جی کیا داڑھی کی سائیڈ سے کاٹ سکتے ہیں؟ کیا ایک مشت ہونا ضروری ہے؟ کیا حافظ قرآن کو روزانہ کتنے پارے تلاوت کرنے چاہیے؟ جی پہلے تو یہ کہتے ہیں حافظ قرآن کو کتنی تلاوت کرنی چاہیے. دیکھیے حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں وعید ذکر کی گئی کہ جو حفظ قرآن کر کے بھول جائے، قرآن حفظ کر کے بھول جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں وعید بیان کی گئی. لہٰذا حافظ قرآن کو روزانہ تلاوت کا اپنا معمول بنا لینا چاہیے. علماء یہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ حافظ قرآن روزانہ ایک پارے کی کم از کم ایک پارے کی تلاوت کا روزانہ کا معمول بنا لے، ورنہ تو اگر اس سے زیادہ کی ہمت ہے اور وقت ہے تو 3 پارے روزانہ پڑھنے چاہیے تاکہ 10 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے اور ایک مہینے کے اندر 3 قرآن مکمل ہو جائے. یہ حافظ کے لیے ہے، یہ حافظ کے لیے ہے. ڈینمارک میں عشاء کا وقت 3 گھنٹے ہوتا ہے، کیا مغرب اور عشاء ایک ساتھ؟ اچھا رکیے گا. تو اور باقی جو عام لوگ ہیں جی تھوڑا سا رک کے سوال کر لیجیے گا برائے کرم، کیونکہ نہیں تو پھر جواب دینے میں مشکل ہو جائے گی. تو تھوڑا رک کے سوال کر لیجیے گا تاکہ میں ایک سوال کا جواب آرام سے دے دوں، پھر اگلے دوسرے سوال کو دینے میں مجھے آسانی ہو جائے اس کا جواب دینے میں.
جی تو ہاں، حافظ قرآن کو روزانہ ایک پارے کا کم از کم جو ہے تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے۔ باقی جو عام لوگ ہیں وہ اپنے حتی الامکان جتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک صفحہ، ایک رکوع، دو رکوع، ایک پاؤ، آدھا پارہ، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور کیا سوال تھا؟ سوال ذہن سے نکل گیا۔ جی ماشاءاللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ پر کہنا ضروری ہے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل فرمایا ہے کہ جو حضور کا نام آئے مگر پھر بھی درود نہ پڑھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر درود و سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ تو اس لیے بہتر ہے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اور بار بار حضور کا نام آ رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس میں یہ رخصت ہے اور اجازت ہے کہ مجلس کے اخیر میں ایک مرتبہ کہہ لے یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہہ لیا کرے۔ ہر بار کہنا ضروری نہیں ہے اگر کسی مجلس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں یا بار بار نام آ رہا ہے۔ اگر بار بار پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ جتنا زیادہ درود ہوگا اتنی زیادہ بندے کے اوپر رحمت نازل ہوں گی اور قیامت کے دن سفارش کا باعث بنے گا۔ مغرب کا وقت کتنا رہتا ہے بھائی نے پوچھا ہے، تو آج کل تو ڈیجیٹل گھڑی آ گئی ہیں تو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مغرب کا وقت کتنا رہتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت رہتا ہے۔ جھینگا مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ احناف کے نزدیک جھینگا کھانا مکروہ ہے۔ احناف کے نزدیک جھینگا کھانا مکروہ ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے مچھلی کے اندر اس کو شمار نہیں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اور حدیث میں سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا گیا ہے، مچھلی کے علاوہ باقی دریائی جانور جتنے بھی ہیں سب کو حرام کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے، لہٰذا امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو شوق ہے وہ کھا تو سکتا ہے لیکن بہتر نہ کھانا ہے۔ یہ مکروہ کا مطلب ہے کہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، تو امام شافعی کے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں جن کو زیادہ ہی شوق ہے، بہتر ہے بچنا چاہیے۔ ہم تو نہیں کھاتے، طبیعت کو کراہت سی ہوتی ہے عجیب سی۔ بہرحال وہ علماء نے اپنے الگ الگ اس میں بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈینمارک میں عشاء کا وقت کم ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتھی باسی روٹی کھائی ہے؟ باسی روٹی، اچھا باسی روٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باسی کھانے کا ثبوت بہت کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باسی روٹے یا باسی کھانے کا ثبوت بہت کم ہے۔ ایک اور سوال آیا تھا ابھی کچھ وقت پہلے، تو بعض لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا باسی کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کے یہاں تو ایک مہینہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، فاقے کے فاقے رہتے تھے، اور حضور کا معمول یہ تھا کہ جب کھانا بنتا تھا آپ کے یہاں تو صاحبزادے حضرت فاطمہ کے یہاں بھجوا دیتے، اپنے پڑوسی یہودی کے یہاں بھجوا دیتے اور دوسرے لوگوں کو دے دیتے، اور جو بچ جاتا وہ اصحاب صفہ کو پہنچا دیتے۔ ہاں، کسی کے یہاں آپ گئے بھوک کی حالت میں تو آپ نے سوال کیا بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی حضور باسی کھانا ہے، تو وہ آپ نے کھا لیا، تناول کر لیا۔ لیکن حضور کے یہاں کھانا بچتا تھا، اس کو باسی رکھتے تھے، پھر اگلے دن کھاتے تھے، اس طرح کی روایت نہیں ہے۔ لہٰذا باسی کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ اسے سنت نہیں کہا جائے گا کہ باسی کھانا کھانا سنت ہے، سنت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ مولانا آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ جی، میری فراغت جو ہے وہ سب سے پہلے مظاہر العلوم سے ہے، شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے، وہاں سے صحیح بخاری صحیح مسلم ان سے پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید 1 سال ہم نے دارالعلوم دیوبند کے اندر لگایا ہے، اور دارالعلوم میں شیخ عبدالحق جو تھے اعظمی ان سے بخاری ثانی پڑھی ہے، اور مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم نے بخاری اول پڑھی ہے۔ تو ہماری دونوں جگہ سے فراغت ہے، مظاہر العلوم سے بھی اور دارالعلوم سے بھی۔ اور پھر ہم نے جو افتاء کیا تھا، مفتی کی جو پڑھائی کی تھی وہ مظاہر العلوم وقف سے کیا تھا، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے، جس کے اس وقت ناظم جو اعلیٰ ہیں مفتی سعیدی صاحب جو ہیں، ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اپنے بچے کی طرح ہمیں چاہتے ہیں، تو افتاء ہم نے وہاں سے کیا تھا۔ کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دیا تو کیا اس عورت سے کب نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر 1 یا 2 طلاق دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور عدت اگر گزر گئی ہے رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد بیوی کی رضامندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہہ لے کہ میں نے اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے لیا، یا تو بیوی سے بوسہ لے لے یا ہم بستری کر لے، یا اس طرح کا عمل کر لے کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ہاں یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی والا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو رجوع کہتے ہیں۔ تو یا تو عمل کر لے یا اس طرح کہہ دے تو بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی، اگر 1 یا 2 طلاق دی تھی، اور اگر عدت گزر گئی تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا حضرت، کیا داڑھی کو سائیڈ سے کاٹ سکتے ہیں؟ آپ کس مسلک سے ہیں؟ بھائی ہمارا مسلک جو ہے وہ ہم
ویسے تو سب مسلمان ہیں، سب سے پہلے تو قرآن و حدیث ہے، لیکن قرآن و حدیث کا جو ہمارا سمجھنے کا طریقہ ہے وہ حنفی المسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے سے زیادہ ان کی بات پر معتبر ہے اور جو ہے اعتبار ہے، کیونکہ ان کے علم، تقوی، ورع اور ان کی تمام چیزوں کی گواہی خود ان کے ہم عصر علماء نے دی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جس انداز سے قرآن کریم کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، اس کی جو تشریح کی ہے، تو اس کے مطابق ہم زیادہ معتبر مانتے ہیں۔ تو ہم مسلکاً حنفی المسلک ہیں اور مشرباً علماء دیوبند سے ہیں، اہل دیوبند سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ ہو گیا مسلک کے اعتبار سے۔ اچھا، مطالعہ کیسے کریں؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے۔ تو جس فیلڈ کے اندر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو اس کی آپ کتابیں لے لیں، اور جو اس فیلڈ کے تجربے کار لوگ گزرے ہیں، ماہر لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ جی بھائی، اگر کسی کے سوال کا جواب نہ ملے تو برائے کرم اپنے سوال کو ریپیٹ کر لیا کرے، کیونکہ سوال بہت آ رہے ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی کسی کا سوال اسکپ ہو جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، تو اس لیے ہم سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو اگر کسی کا سوال چھوٹ جائے تو وہ برائے کرم دوبارہ سوال کر لیں، انشاءاللہ تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے تو کتابوں کا مطالعہ کریں، مضامین پڑھیں نیٹ وغیرہ کے اوپر، اور ایسے لوگوں سے ملیں جن کو اس موضوع سے گہری دلچسپی ہو، تو اس طریقے سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ علماء نے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے درمیان فرق یہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ جن کے اوپر وعید بیان کی گئی ہے، جہنم کی یا عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جن پر وعید نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ جیسے زنا ہے، اس پر وعید ہے، چوری ہے، اس پر وعید ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، تو ان کے اوپر بھی وعید بیان کی گئی ہے۔ اور اس طرح کے تو جن کے اوپر قرآن و حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے، تو وہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں، اور جن کے اوپر وعید بیان نہیں کی گئی بس ان سے بچنے کو کہا گیا ہے، تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ اذان کے دوران مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا کیسا ہے؟ بھئی اذان کے دوران تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ مسجد کے اندر نہ گھر کے اندر۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کریں گے تو اور زیادہ گناہ ہے، اور زیادہ گناہ ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرنا۔ ہاں، گھروں کے اندر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، جس طریقے سے مؤذن کہہ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جواب دینا چاہیے۔ اذان کے وقت باتیں کرنا انتہائی محرومی کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے کہ اذان کا جواب نہ دینے کی وجہ سے، باتیں کرنے کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آدمی کو اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جمعہ فرض 2 رکعت نماز سے پہلے، جی سوال پھر چلا گیا اسکرین کے اوپر سے، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے طلباء پر ٹیبل پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی ٹیبل پر سجدہ کر تو سکتے ہیں، جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ ٹیبل کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹیبل پر سجدہ نہ کر کے سجدے میں جتنا وہ گردن کو جھکا سکتے ہیں بس اتنا جھکا لیں، ان کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ کرسی رکھنا آگے ٹیبل رکھنا تو یہ تکلف والی بات ہے، تو اس سے بہتر ہے آدمی رکوع میں تھوڑا جھک جائے، سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا ٹیبل ویبل کے چکر میں نہ پڑیں، اس سے بہتر ہے اس طریقے سے کر لیں۔ صحابہ کرام کے اوپر ویڈیو بنانا، فلم بنانا جائز نہیں ہے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر فلم بنانا جائز نہیں ہے۔ علماء نے فسق بلکہ کفر تک کے فتوے لکھے ہیں۔ صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر فلمیں بنانا بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ 2 طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عدت گزر گئی ہے تو طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر عدت نہیں گزری ہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہے 10 محرم کی تعزیہ دیکھنا کیسا ہے؟ جب کرنا جائز نہیں ہے تو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تعزیہ کرنا اور دیکھنا دونوں ہی ناجائز ہے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ اچھا، اگر امام صاحب سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو کر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہے؟ سجدہ تلاوت کر کے دوبارہ، جی کیا سوال چلا گیا؟ جی اگر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو کر کے بجائے آگے پڑھنے کے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر لگاتار سورہ فاتحہ 2 بار پڑھ دی ہے تو پھر سجدہ سہو ہوگا۔ مفتی صاحب سوال و جواب کی یہ نشست، جی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ جمعہ کی 2 رکعت فرض سے پہلے کتنی اور بعد میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ جی فرض سے جمعے میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت پہلے، پھر 2 جمعے کی فرض ہیں، پھر 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 نفل ہے۔ یہ طریقہ ہے جمعے کی نماز کا، پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 رکعت، پھر 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 فرض ہیں، یہ 14 رکعت ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب بتائیے۔ جی سیرت النبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، الرحیق المختوم ہے،
یہ بڑی جامع اور معتبر کتابیں ہیں، سیرت النبی، الرحیق المختوم، سیرت المصطفیٰ، خاتم النبیین، یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو معتبر علماء کی ہیں، ان کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گا۔ جی مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مجلس ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ مجلس کا جو ٹائم رہے گا وہ تقریباً 7:30 سے شروع ہوگا، ہر سنڈے کو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی۔ جی قادری صدام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہر اتوار کو 7:30 بجے کے بعد یہ سوال جواب کی مجلس رہا کرے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں، کیونکہ اور بہت سارے لوگ جو اس وقت نہیں جڑ پائیں گے وہ بعد میں ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اسلام میں 4 عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اسلام میں اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی اسلام میں اس کا فائدہ یہ ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر بیوی حاملہ ہو گئی تو اب شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا، خاص کر کے وہ جو آخری دنوں میں ہو، جیسے 8واں مہینہ 9واں مہینہ، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب شوہر کو خواہش ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر ہے دوسری بیوی بھی حاملہ ہو گئی تو اب اور اس کو خواہش ہے اور پہلی بیوی کو بچہ نہیں ہوا تو تیسری کر لے، اور تیسری بھی حاملہ ہو گئی تو 3 3 دو 6 3 تیا 9، تو اس طریقے سے چوتھی سے شادی کر لے، انشاءاللہ 9 مہینے میں پہلے کو بچہ ہو جائے گا تو چوتھی اس کے نکاح میں ہے، اس سے وہ اپنی خواہش پوری کر لے گا، جب اس کو حمل ٹھہرے گا تو پہلی والی بچے سے فارغ ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ایک فائدہ بیان کیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جتنی زیادہ شادیاں ہوں گی اتنی زیادہ اولاد ہوگی۔ آپ نے حدیث میں فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو، کیونکہ قیامت میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ تو جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی زیادہ اولاد ہوگی، جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی تو خاندان بھی بڑھے گا، اور اتنی ہی زیادہ اتفاق و اتحاد لوگوں میں پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی ساری جو ہے شادیاں کی تھی، آپ کی شادیوں کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہت سارے فائدے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ پیر پر پیر رکھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پیر پر پیر رکھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا ڈینمارک والا جواب پھر لیٹ ملے گا؟ جی واپس بھیج دیجئے ڈینمارک والا۔ عید کی نماز، بھائی عید کیا وقت تو اب گزر گیا ہے، باقی عید کی نماز کا طریقہ اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہیں، آپ برائے کرم وہ دیکھ لیجئے گا۔ استغفار بتائیے سب سے اچھا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار پڑھ لیجئے، یہ بھی بڑے مفید ہیں اور بڑے جامع ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ ہے کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، قرآن و حدیث سے یا صحابہ کی زندگی سے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کا کوئی بھی جز دین سے نہ ملتا ہو بلکہ بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جس کا دین و اسلام سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کا نام بدعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو دین اسلام سے جوڑنا چاہیں تو کہیں نہ جڑ پائے، کوئی بھی شیخ کوئی بھی ایسا موقع نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جس کا دین اسلام سے بالکل ثبوت ہی نہ ہو۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال یہ ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ، میرا بھارت مہان آپ کا جو بھی نام ہے، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی جو زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ بس ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو دین اسلام کے مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ جی اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے تو انہی میں سے ایک محرم ہے۔ امامت کی نیت بتائیے حضرت۔ امامت کی نیت جی زیادہ نہیں کرنی ہے، امامت کی نیت بس یہ ہے کہ میرے پیچھے جو بھی لوگ کھڑے ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، میں ان سب کی امامت کی نیت کرتا ہوں، بس یہ۔ باقی نارمل نیت وہی کرنی ہے دل کے اندر کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، بس یہی کرنا ہے۔ اگر امام ہے تو کہ بھائی میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی نیت کرتا ہوں۔ اگر امام نیت نہیں کرے گا امامت کی تو بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کی نیت کرے۔ اگر مقتدی نیت نہیں کرے گا امام کی اقتداء کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر امام نیت نہ بھی کرے تو بھی تب بھی اس کی امامت جائز ہے اور لوگوں کی ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ جی رات میں شیشہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جن کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کوئی ممانعت یعنی منائیگی نہیں ہے۔ اور کیا پوچھا تھا آپ نے؟ رات میں شیشے والا جواب ہو گیا۔ اصل میں اسکرین پہ زیادہ دیر تک سوال رہتے نہیں ہیں تو اس لیے کچھ سوال جو ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ جی بھائی ڈینمارک والا آپ کا کیا سوال ہے؟ برائے کرم دوبارہ پوچھ لیجئے گا، اگر پھر بھی جواب نہ ملے بارہ پوچھ لیجئے گا۔ ہم عرض کر رہے ہیں سوال بہت آ رہے ہیں اور جلدی سے ہی اسکرین پہ سے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا دقت ہو رہی ہے سب کے سوالوں کو پکڑنے میں۔ پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصراً جواب دے دیا جائے۔
رات میں شیشہ، اچھا توبہ کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے، میرے بھائی بیمار ہے، مفتی صاحب دعا کریں۔ جی آپ کے بھائی بیمار ہیں محمد عرفان صاحب، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ عورت کا جماعت میں جانا کیسا ہے؟ اکثر علماء تو منع ہی کرتے ہیں، بعض علماء نے اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ میں، کہ اگر جو جماعت والوں نے جو شرائط رکھی ہیں، محرم کا ساتھ ہونا، زیادہ دور نہ جانا، پردے کی رعایت کا ہونا، اور جو بہت ساری دوسری شرائط ہیں، اگر ان کی رعایت ہو تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، جبکہ اکثر منع ہی کرتے ہیں، اور بہتری اسی میں ہے کہ نہ جائے۔ کیا مجبوری میں عصر کی نماز شافی وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے آدمی کو کہیں سفر میں جانا ہے اور راستے میں کہیں عصر ملنے کی یا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہوتا ہے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار کی بات ہے، اس کی عادت بنا لینا صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار مجبوری میں اجازت کی گنجائش ہوتی ہے دوسرے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی، لیکن مستقلاً اس کو اختیار کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار جائز ہے، مستقلاً اس کو عادت بنا لینا یا روزانہ اس طریقے سے پڑھنا وہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم نور القریشی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورت کی جماعت میں جانا کیا مجبوری میں؟ جی، اور جس کا جو سوال ہے برائے کرم دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے، تو جن کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو وہ دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ توبہ کا صحیح طریقہ، جی توبہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے اندر ملوث ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، فوراً گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرے یہ ہے روئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تین چیزیں ہو گئی، یعنی فوراً چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ادا کرے۔ یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تو سمجھیے کہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹو ویلر میں جی کیا لکھے ہیں؟ ٹو ویلر لون میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، لون پہ گاڑی وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی کیا کہتے ہیں مین ضروریات کے اندر نہیں آتی۔ تو جو مین ضرورت ہے آدمی کی، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر آدمی کے پاس کہیں سے قرضہ نہ مل سکتے ہو، پیسے نہ ہوں، جیسے دوائی دارو ہے، کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے علماء نے لون کی اجازت دی ہے۔ باقی گھر ہو یا گاڑیاں وغیرہ ہوں تو ان پہ لون پہ لینے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ ایک شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر لون پہ نہیں لیں گے تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں، تو اگر لون پہ نہیں لیں گے تو انکم ٹیکس وغیرہ پر اس کی ریٹ پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے یا کہیں پر لون لینا کسی ملک میں ضروری قرار دیا گیا ہے، تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں، نہیں تو ویسے نارمل عام حالات میں لینا جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں ایک بھی نمازی نہ آئے اور امام تنہا نماز پڑھے، امام صاحب اذان دیں، جی نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے، مسجد میں اذان دینی چاہیے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو امام صاحب اکیلے نماز پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے کہ کوئی نہ کوئی آ جائے یا کسی کو فون کر کے بلا لے، لیکن اذان تو بہرحال دینی ہی دینی ہے، اذان دینا چاہیے، کیونکہ بغیر اذان کے جو نماز پڑھیں گے وہ سنت کے خلاف ہوگی، اس لیے اذان دینا چاہیے، بھلے ہی امام تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے اذان دے دے، پھر لوگوں کا انتظار کرے، کوئی نہ آئے تو نماز پڑھ لے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ جی ہمارا تعلق سہارنپور سے ہے۔ سہارنپور کے قریب ایک گاؤں ہے اعظم پورہ بڈھا کھیڑا، اعظم پورہ چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کی ہماری پیدائش ہے۔ سہارنپور ہمارا سٹی ہے، شہر ہے، اور اس وقت جو ہم رہتے ہیں وہ ممبئی کے اندر رہتے ہیں۔ ممبئی میں تقریباً پچھلے 6-7 سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور دارالفتہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ آن لائن جو ہے مسئلے مسائل کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ جی یہ تھا ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن، ہمارا تھوڑا سا تعارف۔ جی اور کون بھائی ہمارے اور کس کا کیا سوال ہے؟ لوگ کی صف بنا سکتے ہیں؟ ایک لوگ کی صف نہیں ہو گیا، وہ تو اکیلا تنہائی نماز پڑھے گا۔ نماز میں وضو کے متعلق بار بار وسوسے آتے ہیں، واٹس اپ نمبر دے سکتے ہیں کیا؟ جو واٹس اپ نمبر ہے ہمارا 8923896749۔ ہمارے پرانے بیانات دیکھ لیجئے چینل پہ جا کے، تو ہمارے بیانات میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے نوٹ کر لیجئے 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے۔ آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو پڑوسی ملک کے ہیں وہ تھوڑا ذرا احتیاط کیجئے، کیونکہ آج کل جو حالات دونوں ملکوں کے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ کی بھی اور ہماری بھی بہترائی اسی میں ہے کہ وہ نہ رابطہ کریں، کسی اور ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، جیسے یہاں پر پوچھ لیا کریں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نماز میں جن کو وسوسے آتے ہیں تو دیکھیے وسوسے مفتی صاحب فوارہ سینٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی الکوہل وغیرہ جس کے اندر ملا ہوا ہے، تو الکوہل اگر حرام والا ہے، آپ دیکھ لیجیے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر حرام والا الکوہل ہے اس کو مت لگائیے، لیکن عموماً آج کل جو پرفیوم وغیرہ آتے ہیں، سینیٹائزر وغیرہ آتے ہیں، تو ان میں حلال والا الکوہل ہوتا ہے، لہٰذا باڈی اسپرے وغیرہ، سینیٹائزر وغیرہ، سینٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں، حلال والا ہے تو لگا سکتے ہیں۔ جی اور
تھوڑا رک رک کے سوال کیجیے تاکہ میں سوالوں کو پڑھ سکوں اور ان کا اطمینان سے جواب بھی دے سکوں۔ اسکرین پہ جو ہے سوال ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کو شرمندگی کا احساس ہو جائے، آدمی کا دل نرم ہو جائے، شرمندگی کا احساس ہو اپنے گناہ پر اور دل آدمی کا نرم ہو جائے اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے اس کے توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ یہ 3 علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ جی جو بھائی سوال کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور دین کے مسائل سیکھ کر کے شوق و ذوق کے ساتھ ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کیا لکھتے ہیں، ہماری خالہ بہت پریشان ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی آج کے زمانے میں 30 سے 35 ہزار روپے کا زیور، زمین جائیداد وغیرہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اور ہمارے کوئی بھائی ہے جن کا سوال ہے، اس وقت میں مختصراً ہی جواب دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں تو اس کا فوراً آپ کو جواب مل جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ سارے جواب کے دلائل بھی ہیں، لیکن اس وقت دلائل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جی نماز میں وضو کے متعلق بار بار وسوسے آئیں تو نماز مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب بتائیے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کتاب ہم نے آپ کو بتائی تھی، الرحیق المختوم، سیرت المصطفیٰ، خاتم النبیین، یہ تمام کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اور وضو کے تعلق سے جو وسوسے آتے ہیں تو وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا جب تک کہ یقینی بات نہ ہو جائے تب تک کہ نماز نہیں ٹوٹتی، لہٰذا اگر وضو کے ٹوٹنے سے یا وضو صحیح ہوا نہیں ہوا اس طرح کا وسوسہ اگر کسی آدمی کو نماز میں آتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کامل و مکمل سمجھی جائے گی۔ یہ وسوسے آنا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آدمی کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ گناہ چھوڑنے کی کوئی دعا بتا دیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ دعا پڑھیے۔ اور ربنا اغفر لنا، یہ دعا پڑھیے آپ انشاءاللہ، اور پہلے کلمے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کیجئے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی برکت سے گناہوں کی جو عادت ہے انشاءاللہ وہ چھوٹ جائے گی۔ اور یہ خیال دل میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے میرے کاندھوں پر بیٹھ کر کے میرے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے تو اس وقت یہ تصور کر لیجئے تو انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ جو بھی بری عادتیں ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں، گندی عادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چھڑوا دے۔ تو یہ عمل کر دے، دعا کیجئے، یہ تصور ذہن کے اندر لائیے تو انشاءاللہ جو بھی گناہوں کی عادتیں ہوں گی، غلط عادتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ جی جزاک اللہ فی الدارین، شکریہ آپ کو بھی۔ اللہ حضرت فون نمبر بتا دیجئے۔ جی فون نمبر 8923896749، پرانے بیانات میں ہمارے نمبر ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ سیکری خود سے محمد سجاد، جی شکریہ جزاک اللہ سجاد بھائی۔ حدیث کلو مسکرین حرامن میں سگریٹ کا حکم، جو سگریٹ یا تمباکو وغیرہ جس کے اندر نشہ ہے وہ تو حرام ہے، لیکن سگریٹ کے اندر وہ نشہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے چکر آتے ہیں، تو اس لیے علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ حالانکہ مسجد میں جانے سے پہلے نہیں پینی چاہیے، مسجد میں جانے سے پہلے منہ پاک صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بدبودار اشیاء کھا کر کے یا پی کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سگریٹ کے پینے سے تو علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تمباکو ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا بلکہ اس سے چکر آتے ہیں، نشہ نہیں ہوتا۔ نشہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے عقل آدمی کی ختم ہو جائے، جس سے یہ بھی آدمی کو ہوش نہ رہے کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ تو جو نشہ اس قدر تیز ہے، جس بھلے ہی اس کا ایک گھونٹ پیے آدمی تو ایسا نشہ حرام ہے، اور جس سے صرف چکر آتے ہیں تو وہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہوگا۔ گھر سے جنازہ نکلنے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی صلاۃ و سلام کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ میت تو دعا و استغفار کا مستحق ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائے خیر کریں، اور درود جو صلاۃ و سلام ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تو میت کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا اقروا موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو، سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع پڑھا کرو، سورہ فاتحہ، تو یہ دعائیں پڑھ کر کے میت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جو آپ نے پوچھا ہے صلاۃ و سلام اس کے دوسرے مواقع ہیں، ان مواقعوں پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ جینائن، یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ جناٹن کا کیا حکم ہے؟ چاہے جناٹن تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے، ابھی ذہن میں نہیں ہے، لفظ سنا سنا لگ رہا ہے، لیکن تھوڑی جناٹن کی وضاحت کر دیجئے، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔
نہا کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ جی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نہا لیے ہیں تو وضو بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ حقہ پینا کیسا ہے؟ تو حقہ پینا بھی اگر نشے والا ہے، اس کے اندر کوئی حرام چیز بھنگ چرس افیون وغیرہ اگر ڈالی گئی ہے تب تو حرام ہے، اور اگر صرف فلیور والا ہے یا ویسا تمباکو والا ہے تو وہ مکروہ ہوگا، مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ ہاں نشے والی چیزیں پھر حرام ہے، نشے والی چیز نہیں ہے تو مکروہ ہے، گندی عادتیں ہیں، چھوڑنی چاہیے، نہیں پینا چاہیے۔ جی پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ حدیث میں منع کیا گیا، الٹا لیٹ کر کے سونے سے حدیث میں منع کیا گیا، الٹا آدمی کو نہیں لیٹنا چاہیے کیونکہ شیطان آدمی کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، لہٰذا الٹا لیٹ کر کے آدمی کو نہیں سونا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو دائیں کروٹ پر سونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا۔ جی حقہ پینا کیسا ہے؟ اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو کہ مکروہ ہے، نہیں پینا چاہیے۔ وقت کیا ہوا ہے؟ کتنا وقت ہوا ہے؟ 8:30، اچھی بات ہے۔ جی وقت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی مجلس ختم ہونے والی ہے، جس کو جلدی پوچھنا ہے تو وہ کچھ پوچھ لیجئے۔ جی نہا کے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہانے میں وضو بھی ہو گیا ہے، لہٰذا الگ سے علیحدہ سے جو ہے وضاحت کرنے الگ سے جو ہے علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہا لیے تو جو وضو میں فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر آ گئے۔ رات میں کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے؟ سنت ہے ویسے عام معمول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ کپڑے اتار کر کے سوتے تھے، احادیث میں اکثر یہی ملتا ہے کہ آپ جو ہے تہجد میں کپڑے پہنتے تھے اور اپنا پھر آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو کپڑے تبدیل کر لینا چاہیے، یہی بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگی وغیرہ لگ جائے اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، تو اس لیے بہتر ہے کپڑے تبدیل کر لے، پھر جب نماز کے لیے اٹھے تو دوسرے کپڑے بدل لے تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ مفتی عمران خان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جی مفتی عمران خان صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ کی محبتوں کے اندر مزید ترقیات دے، ہمارے تئیں جو آپ کا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور دارین میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ زلف کے لیے ٹائی لگانا کیسا ہے؟ زلف کے لیے ٹائی لگانا، زلف کے لیے ٹائی لگانا سمجھ میں نہیں آیا۔ زلف کے لیے ٹائی لگانا کیسا ہے؟ مرکز المعارف سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم جوگیشوری میں یونیورسل گارڈن ایک بلڈنگ ہے اس میں امامت کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ مرکز المعارف سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان سے ہماری اچھی پہچان ہے، مفتی جسیم الدین وغیرہ ہیں اور مفتی اعظم مہاراشٹر وغیرہ جو ہیں، تو ان سے ہماری اچھی پہچان ہے، لیکن خود ہمارا جانا ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پڑھاتے نہیں ہیں۔ بال جمانے کے لیے، جی بال جمانے کے لیے جو کلپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑے جن لوگوں کے بڑے بال ہیں تو وہ بالوں میں کلپ وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری مکمل ایک کلپ ہے، اس کو کلپ کو دیکھ لیجئے ویڈیو کو کہ ہیئر بینڈ لگانا کیسا ہے، یہ ویڈیو موجود ہے، وہاں دیکھ لیجئے۔ جی نور القریشی صاحب جی حضرت دعا کی درخواست ہے۔ جی انشاءاللہ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں تمناؤں کو پورا فرمائے، اور سب ناظرین کی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے، روزی روزگار کے مواقع میسر فرمائے۔ کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی؟ جی ہاں یہ حدیث ہے، مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کا جو علماء کا جو طبقہ ہے، اکثر لوگ ہیں وہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علماء حق ہوں گے وہ حق بات بولیں گے، کیونکہ زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے۔ 2-4 لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن 100 لوگ جھوٹ بولیں یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت گمراہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری امت گمراہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ علماء حق ہر دور میں رہے ہیں جنہوں نے گمراہیوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور جنہوں نے گمراہیوں سے امت کو نکالا ہے۔ میرا سوال جواب دیکھ لیجئے۔ جی آپ کا دوبارہ سوال بھیج دیجئے، کیا ہے؟ منہ رکھنا کیسا ہے؟ ماوا رکھنا یہ بھی گندی عادتوں میں سے ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے۔ ماوا منہ کے اندر رکھنا جن لوگوں کو عادت ہے چھوڑ دینی چاہیے، چونکہ کینسر اسی سے ہوتا ہے، منہ کا کینسر ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کو ماوا، گٹکا، تمباکو یہ چیزیں کھانے کی عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، گندی عادتیں ہیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے منہ صاف کر لینا چاہیے، بیوی کے پاس جائیں گے اس کو بھی کراہت ہوتی ہے، بچوں کو بھی کراہت ہوتی ہے، اس میں مال کا ضیاع بھی ہے، اسراف بھی ہوتا ہے، مال فضول خرچ اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی عادتیں دیکھ کر کے یہ گندی عادتیں آپ کے بچوں میں آ جائیں، تو اس لیے ماوا، پان، تمباکو، گٹکا یہ سب چھوڑنا چاہیے۔ جی 1800 مرتبہ والی جو بات ہے یا 18,000 آپ نے جو بھی لکھا ہے اس کا تو ثبوت نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ جی تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا دین و اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، صاحب نسبت لوگوں سے، آپ سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملے گا، بلکہ یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے۔
بچوں کی قسم کھانا کیسا ہے؟ بچوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ قسم کھانا چاہے وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، تو اس لیے اللہ کی قسم کھانی چاہیے، بچوں کی قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قرآن کی قسم، نبی کی قسم یا کعبے کی قسم یا اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ منعقد ہو جاتی ہے، لیکن سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، صرف اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ جی، اور دوسرے حضرات جنہوں نے سوال پوچھا ہے، برائے کرم جن کو سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ دوبارہ سوال پوچھ لیجئے۔ جی ہاں، آپ نے جو ایک سوال پوچھا تھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دعوت کے لیے 1800 مرتبہ گئے تھے؟ تو 1800 مرتبہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جایا کرتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب اگر کسی کے پاس چاندی کا نصاب سلام جی فی الحال جو ہے مجھے اجازت دیجیے، کافی وقت ہو گیا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے ہمارے یہاں، تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی جو ہے اگلی مجلس کے اندر۔ انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے کہ اگلے اتوار کے دن پھر آپ سے اسی وقت میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو جن لوگوں کے سوالوں کے جواب اس وقت ہم نہیں دے پائے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں، اگر کسی کا سوال ارجنٹ ہو تو وہ ہم سے یا تو رابطہ کر لیجئے گا یا تو یوٹیوب وغیرہ کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا۔ جی کیا مجبوری میں؟ جی محتشم پاشا ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ مجبوری میں اجازت ہے، عصر کی نماز امام شافعی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ پھر اگلی مجلس ہوگی جو اگلے اتوار کو، انشاءاللہ اس میں جو آپ کا سوال رہے گا تو انشاءاللہ پھر وہ جواب دے دیا جائے گا، یا تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کا جو بھی ارجنٹ سوال ہوگا وہ لکھ لیجئے گا، یا ہم نے جو فون نمبر بتایا ہے ہمارے فون نمبر پہ واٹس ایپ یا کانٹیکٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔